کیا آپ نے کبھی درود شریف پڑھتے ہوئے ایک امپورٹنٹ چیز نوٹس کی ہے کہ درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آتا ہے، باقی نبیوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سورہ النساء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اب سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست کیوں کہا گیا؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کئی امتحانوں سے گزارا اور انہوں نے سارے امتحان پورے کر دیے۔ میں ان کے مشہور 7 امتحان بتاتی ہوں۔ پہلا امتحان سورہ انبیاء میں آتا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی قوم نے انہیں جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شرک نہیں کیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا کہ موت سامنے پھر بھی توحید پر قائم رہے۔ دوسرا امتحان سورہ ابراہیم، اللہ نے حکم دیا کہ ان کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان پانی بغیر جگہ مکہ میں چھوڑ دو۔ یہ ان کا سب سے دردناک اور ایموشنل ٹیسٹ تھا، لیکن انہوں نے تسلیم کیا۔ تیسرا امتحان سورہ صفت میں آتا ہے، خواب میں اللہ کا حکم ملا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے تسلیم کر لیا، لیکن اللہ نے قربانی کے وقت ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ سب سے سخت امتحان تھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے کو اللہ کے لیے قربان کرنا۔ چوتھا امتحان سورہ مریم میں آتا ہے، پوری قوم بت پرست تھی، یعنی پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے توحید کی دعوت دی، یعنی اسلام کی دعوت دی، سب سے ٹکرائے۔ پانچواں امتحان سورہ انبیاء میں آتا ہے، انہوں نے قوم کے بت کو توڑ دیا، یعنی جو مورتیاں تھیں جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ یہ مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا خطرہ لیا۔ چھٹا امتحان سورہ عنکبوت، اللہ نے حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا شہر اپنا گھر چھوڑ دیا، سب سے دور آ گئے صرف اللہ کے لیے۔ ساتواں امتحان سورہ بقرہ میں آتا ہے، خانہ کعبہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے ٹائم پر طوفان نوح، بہت بڑا طوفان، اللہ نے عذاب بنا کر نوح علیہ السلام کی قوم پر بھیجا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا جو اسٹرکچر تھا وہ زمین کے برابر ہو گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی اصلی جگہ کو ڈھونڈو اور پھر واپس سے اس کی بنیاد اوپر اٹھاؤ۔ سورہ بقرہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عبادت کی نیت سے ہر قدم پر دعا کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیاد بلند کی۔ ان سب امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نفس، کبھی جذبات، کبھی لوگوں کا ڈر یا مشکلات کو اللہ کے حکم کے آگے نہیں رکھا، اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا مقام دیا۔ اس ویڈیو کو پلیز ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان کی زندگی سے انسپائر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔